نوکر زور لگا لگا کر میرا مساج کرتا، اس کو پیسے پکڑاتی تو وہ نہ پکڑتا، کہتا میڈم رات کو وصولی کروں گا۔ میں چپ کر جاتی، رات کو کروں گا۔ میں کچھ نہ سمجھ پاتی، جو وہ مساج کرتا مجھ پر خماری بڑھتی ہی جاتی اور میں پرسکون گہری نیند سو جاتی۔ لیکن ایک رات مجھے نیند نہ آئی، میرے ہوش اڑ گئے جب اس رات مساج کرتے کرتے میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے شادی سے پہلے ہر روز میرے لیے رشتہ آ جاتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میرا ماں باپ چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر اس کا نام روشن کروں، مگر جب کہ میرے لیے اتنے اچھے رشتے آتے تھے تو میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ تم پڑھائی چھوڑ دو تاکہ میں تمہاری شادی کر دوں، مگر میں اپنی ماں سے کہتی تھی کہ مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے۔ مگر یہ سن کر میری ماں کو غصہ آ جاتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ تم ابھی شادی کر لو، یہ ڈاکٹری بعد میں کر لینا، مگر میرا باپ نہیں مانتا تھا۔ اس لیے میری ماں ایک دم والے بزرگ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کا باپ نہیں مان رہا، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ اس کا باپ شادی کے لیے فوراً مان جائے۔ دم والے بزرگ نے میری ماں سے 10,000 روپے لیے اور ایسا تعویذ دیا کہ میرا باپ میری شادی کے لیے فوراً مان گیا۔ یہ رشتہ دار اصل میں میرے باپ کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا اور کہا کہ آپ کی بیٹی شادی کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے باپ نے شادی کے لیے فوراً ہاں کر دی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال والے بہت امیر تھے، اس لیے میں اور میرے شوہر الگ گھر میں رہتے تھے۔ میرے شوہر اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا تھا، اس لیے وہ صبح سے شام تک بڑی مصروفیت میں گزارتا تھا۔ میں اس کے گھر گئی تو عیش آرام دیکھ کر میں چونک گئی۔ میرے شوہر نے میری خدمت کے لیے کئی نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں، مگر اس کا ایک نوکر دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ اس نوکر نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور آپ کے سسرال والے مجھے بالکل گھر کا فرد سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے بھی اسے خاص اہمیت دینا شروع کر دی۔ وہ ایک دن میرے کمرے میں آ گیا تو میں ابھی تک بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے تھکا تھکا دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ لیٹے لیٹے تھک گئی ہوں گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کے پیر دبا دوں۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ میں خوبصورت تو تھی، جوان بھی، لیکن مجھے میرے شوہر کے علاوہ کسی مرد نے نہیں چھوا تھا اور نہ ہی میں نے کسی نوکر سے کبھی پیر دبوائے تھے، اس لیے میں نے نوکر سے انکار کر دیا۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پرایا مرد مجھے چھوئے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور میرے گھر سے چلا گیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی بات کا جواب بہت سختی سے دیا تھا۔ شاید وہ پہلے بھی میرے سسرالیوں کے ایسے کام کرتا ہو، مگر میں نے صاف انکار کر کے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ دراصل میں بہت نرم دل تھی، اس لیے مجھے بعد میں افسوس ہونے لگا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ یہ نوکر تو کافی جوان اور خوبصورت ہے، مجھے اس سے پیر نہیں دبانے چاہیے تھے۔ شاید میرے شوہر کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ اگلے دن بھی ایسا ہوا، نوکر نے یہی بات مجھ سے دوبارہ کہی۔ میں اس دن بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنے پیر بستر سے نیچے کر لیے اور اسے کہا کہ تم میرے پیر دبا دو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور اس نے میرے پیر دبانا شروع کر دیے۔ وہ اتنے آہستہ آہستہ پیر دبا رہا تھا کہ مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ یہ دیکھ کر نوکر کہنے لگا مالکن آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں، میں آپ کے پیر دباتا ہوں۔ میں جیسے مدہوشی میں رہی، اس لیے فوراً بستر پر لیٹ گئی۔ وہ نوکر بستر پر آ گیا اور میرے پیر دبانے لگا۔ اس نے پیر دبائے تو مجھے ہوش نہیں رہا اور میں سو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اتنے گھنٹے سوئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوکر ابھی تک میرا پیر دبا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پرس کو کھولا اور کچھ نوٹ نکال لیے اور اس نوکر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر وہ شرمانے لگا، مالکن آپ مجھے پیسے دے کر شرمندہ کر رہی ہیں، میری تنخواہ اچھی ہے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ یہ پیسے تمہاری محنت کا صلہ ہیں۔ یہ سن کر اس نوکر نے مجھ سے وہ پیسے لے لیے اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ میرا شوہر رات کو دیر سے آتا تھا، اس لیے میں نے شام کو پھر اس نوکر کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے کہا کہ تمہاری مالی سے مجھے بہت اچھی نیند آتی ہے، اس لیے جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا تب تک تم میرے کمرے میں ہی رہنا۔ شاید نوکر کو پیسوں کا لالچ آ گیا تھا، اس لیے وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا، کہنے لگا میں تو آپ کا معمولی سا نوکر ہوں، بڑا باادب ہو کر آپ کے پیر دباتا ہوں تاکہ آپ کی تھکن اتر جائے اور آپ کو سکون ملے۔ سن کر میں نے اسے کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، اس لیے تو میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔
ایک دن نوکر نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ساس بھی کبھی کبھی مجھ سے مساج کروا لیتی تھی۔ یہ سن کر میں چونک گئی، مجھے میری ساس ایسے نہیں لگتی تھی، مگر وہ نوکر جھوٹ بولنے والا نہیں لگتا تھا۔ مجھے سسرال آئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اس لیے میں نے نوکر کو پرکھ لیا تھا۔ مجھ سے ہر بات سچ ہی کہتا تھا۔ میرے گھر میں نوکرانیاں بھی کام کرتی تھیں، مگر وہ جھوٹی اور بے ایمان تھی۔ وہ مجھ سے جو بات سن لیتی تھی اسے پورے محلے میں نشر کر دیتی تھی، اس لیے میں انہیں اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی تھی۔ یہ نوکر اس گھر کا پرانا ملازم تھا، اس لیے میں اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ نوکر بھی میرے کمرے میں آتا تھا، مگر اپنی نظریں جھکا کر رکھتا تھا۔ وہ میرے جسم کو ہاتھ لگاتا، مگر اس کی نیت خراب نہ تھی۔ ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ ایک دن میں اپنے شوہر سے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم بھی تو ہر وقت نیند میں رہتی ہو۔ میں رات کو بھی گھر آتا ہوں تو تم گہری نیند میں ہوتی ہو۔ دن کو میرے پاس وقت نہیں ہوتا اور رات کو میرے گھر آنے سے پہلے تم سو جاتی ہو۔ یہ سن کر میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یہ سب نوکر کی مالش کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میری شوہر کی شکایت درست تھی۔ مجھے روز رات کو اپنے شوہر کے لیے جاگنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات جب نوکر مجھے مالش کے لیے کہے گا تو میں انکار کر دوں گی، تاکہ مجھے نیند نہ آئے، میں اپنے شوہر کے آنے تک جاگتی رہوں۔ شام ہوئی تو میں نے نہا کر خود کو خوب تیار کیا اور دولہے بن کر بستر پر بیٹھ گئی۔ نوکر میرے کمرے میں آئے تو اس نے مجھ سے مالش کے لیے پوچھا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ بجھ گیا اور واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نوکر میرے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے فوراً دودھ پی لیا اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، مگر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح میں جاگی تو نوکر فوراً میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، مالکن آپ کے لیے ناشتہ لے کر آؤں؟ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کے بستر کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ یہ دیکھ کر نوکر کہنے لگا مالک کو ضروری کام تھا، وہ ناشتہ کر کے چلے گئے۔ یہ سن کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں رات بھر اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ صبح ہوتے ہی آفس چلا گیا۔ میں نے نوکر سے کہا کہ میرے لیے چائے لے آؤ۔ نوکر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو چونک گئی۔ رات کو میں نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا، مگر اب میرے جسم پر اور کپڑے تھے، مگر میں نے اپنے بھی لباس پہنا ہوا تھا۔ میرا سر بھاری ہونے لگا، مجھے یہ سوچ کر چکر آنے لگے کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میرے کمرے میں کون تھا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا، مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا، میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میرا پورا جسم درد کر رہا تھا، اس لیے نوکر چائے لے کر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا جسم دبا دو۔ یہ سن کر بستر پر آ گیا اور مجھے دبانے لگا۔ اس دن میں نے دیر تک بستر پر پڑی رہی۔ اس دن میرا شوہر اچانک گھر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس پر برس پڑی، میں رات کو تمہارے لیے دلہن بن کر جاگتی رہی، مگر تم نہیں آئی۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا لیکن میں رات کو کمرے میں آیا تو تم گہری نیند میں تھی، اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا۔ یہ سن کر میں چونک گئی، مگر میرے کپڑے کس نے تبدیل کیے اور نیند پوری ہونے کے باوجود میرا جسم کیوں درد کر رہا ہے؟ میں الجھ گئی۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آج رات کو بھی ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے، اسے دیر ہو جائے گی، مگر ابھی میرے پاس 3-4 گھنٹے فارغ ہیں، اگر تم کہو تو ہم ابھی کہیں باہر جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر موڈ خود بخود ٹھیک ہو گیا اور میں ساری رات بھول کر خوش ہو گئی۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کے لیے جا رہی تھی۔ مجھے جلدی تیار ہونے لگی، جبکہ میرا شوہر گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنے لگا۔ اسی وقت نوکر میرے کمرے میں آ گیا، مجھ سے پوچھا مالکن آپ کہیں جا رہے ہیں؟ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ سن کر نوکر کہنے لگا میں آپ کا نوکر ہوں، مگر آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ آپ باہر نہیں جائیں کیونکہ آپ کا جسم تھک جائے گا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ کر میں نے اسے کہا کہ تم میرے نوکر ہو، میرے شوہر بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ کہہ کر میں باہر چلی گئی۔ نہ جانے مجھے کس بات پر غصہ آ گیا تھا، میں اس نوکر کو خوب کھری کھری سنا دے، وہ بھی اپنی اوقات جان گیا تھا۔ تبھی تو میں گھر آئی تو وہ میرے سامنے نہیں آیا۔ میرا شوہر مجھے گیٹ پر اتار کر واپس باہر جا چکا تھا، جبکہ میں اندر آئی تو میرا سارا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ میرے جسم کو مالش کی عادت ہو گئی تھی، تبھی تو رات ہوتے ہی مالش کے لیے تڑپنے لگتا تھا، لیکن میں نے اس نوکر کو ناراض کر دیا تھا، اس لیے وہ آج میری مالش کرنے نہ آئے، مگر مجھے اس کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ایک ملازمہ کو بلایا، اسے نوکر کو بلانے کو کہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ نوکر میرے کمرے میں آ گیا، میرے بستر پر بیٹھ گیا اور جب چپ چاپ میرے پیر دبانے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے اسے اتنا برا بھلا کہا، مگر اس نے میری باتوں کا بالکل برا نہیں منایا۔
میں نے اسے چپ دیکھا تو کہنے لگی مجھے اس وقت پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں گھڑی کر سنا دی، مگر میں اتنے دنوں کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی، اس لیے مجھے تمہارے منع کرنا برا لگا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی مالکین دیر سے اس کام کے پیسے دیتی تھی، مگر اب بھی مجھ سے انسانیت زندہ تھی، اس لیے میں نے مالکین ہو کر بھی نوکر سے معافی مانگ لی، کہ وہ بھلے ہی نوکر تھا مگر وہ ایک انسان بھی تو تھا نا۔ میری بات سن کر وہ نوکر کہنے لگا میں آپ کا نوکر ہوں، اس کام کے لیے میں آپ سے تنخواہ لیتا ہوں، اس لیے میں آپ کو حق ہے کہ آپ جو چاہے مجھے کہہ دیں۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی، مگر میں نے سوچ لیا کہ آئندہ اس سے ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ اس رات دیر تک میری مالش کرتا رہا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نوکر میرے کمرے سے کب نکلا اور کب میرا شوہر گھر آیا۔ میں صبح جاگی تو میرا شوہر باتھ روم میں تھا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں سیرانی سے دیکھنے لگی، نہیں پتا تھا کہ نوکر کمرے سے کب گیا، کہ میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ میرا شوہر گھر آیا، میں صبح جاگی تو میرا شوہر باتھ روم میں تھا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نوکر کی مالی سے مجھے اتنی گہری نیند آتی تھی کہ مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہتا تھا، مجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا شوہر کب کمرے میں آتا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس نوکر کی مالش میں ایسا کیا جادو تھا کہ وہ میرے شوہر کے آنے سے پہلے میری مالش کرتا تو میں اچانک گہری نیند میں سو جاتی تھی۔ صبح جب میں اٹھتی تو میرا سر بھاری محسوس ہوتا اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی، مگر یہ بات میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلے کہ میں اس نوکر سے مساج بھی کرواتی تھی۔ ایک دن میرا شوہر دن کے وقت بھی گھر رہا، میں نے نوکر سے گھر کے سارے کام کروائے اور اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا۔ نوکر بھی گھر کے سارے کام کرتا رہا اور مساج والی بات کسی کے سامنے اپنے منہ سے نہیں نکالی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس دوران جب میرا شوہر گھر سے باہر جاتا تھا میں اس نوکر کو کمرے میں بلا لیتی تھی، مگر ایک دن میرا شوہر اچانک ہی گھر آ گیا اور میں کمرے میں تھی۔ یہ سن کر میں بہت گھبرا گئی اور سوچا کہ شوہر کے آنے سے پہلے نوکر کو بھگا دوں، مگر یہ نوکر بھی بڑا سمجھدار تھا، میرے شوہر کے آنے سے پہلے دوسرے کام پر لگ گیا اور میرے شوہر کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں مساج گھر کی نوکرانیوں سے بھی کروا سکتے تھے، مگر اس نوکر کے ہاتھ میں کیا جادو تھا کہ میں اسے ہر روز اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا تھا۔ جس رات میں نوکر سے مساج نہیں کرواتی تھی اس رات میرے پورے جسم میں درد ہو جاتا تھا۔ صبح میں جاگتی تھی تو میرا سر بھاری ہو جاتا تھا اور مجھے تھکن ہو جاتی تھی۔ ایک رات میں نے نوکر سے مالش کروائی اور گہری نیند سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو پھر سے میرے کپڑے چینج ہو چکے تھے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ ایسا کون کرتا تھا؟ کیا میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں آئینے کے سامنے آئی چونک پڑی، میرے پورے جسم پر سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ یہ کیسے نشان تھے؟ میں اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی، میں جیسے نشانات کو مٹانا چاہتی تھی مگر ایسا نہ ہوا۔ اگلے دن پھر میں نے اپنے جسم کو دیکھا، یہ نشانات ختم ہونے کے بجائے پھیلنے لگے تھے۔ میں گھبرا گئی، تبھی میرے کمرے میں نوکر آ گیا اور اسے مجھ سے مالش کا کہا۔ میں اسے یہ نشانات چھپانا چاہتی تھی، اس سے کہا کہ تم صرف میرے پیر دبا دو۔ اسے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا مگر میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ کسی دن میرے شوہر نے یہ نشانات دیکھ لیے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میں یہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، اس لیے میں نے تکیے پر سر رکھ دیا۔ نوکر میرا مساج کرنے لگا، میری آنکھ نیند سے بند ہونے لگی۔ تبھی مجھے نوکر نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے مجھ سے کہا مالکینہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھی، مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی اور پھر میں گہری نیند سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر ابھی بستر میں لیٹا ہوا تھا، میرے سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے باوجود میں اپنے شوہر کے قریب آئی، اسے دھیرے سے نشانات کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ نشانات بڑھ رہے تھے، اس لیے مجھے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے میرے جسم سے کپڑا ہٹایا تو اچھل پڑا، مجھ سے دور ہو گیا اور کہنے لگا تم نے مجھے دھوکہ دیا، یہ بے وفائی کی ہے، تم اس کی سزا ملی ہے۔ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ تمہاری گناہ ہے۔ مجھ میں کیا کمی تھی جو تم نے دوسرا مرد تلاش کر لیا؟ میں کام میں مصروف تھا، مت تو نہیں کیا تھا کہ تم نے ایک اور چکر چلا لیا؟ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں بے قصور ہوں۔ مگر میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ نشانات بتا رہے ہیں کہ تم گنہگار ہو، اس لیے میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں
طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا۔ اسے مجھے دھکے مار کر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے والدین کے گھر آ گئی اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلایا، اور میرے اپنے تھے اس لیے انہوں نے اعتبار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے شوہر سے بات کرنے جائیں گے، مگر ان کے جانے سے پہلے طلاق کے کاغذات آ گئے اور میری ہنستی مسکراتی دنیا اجڑ گئی۔ میں اس کے ذمہ دار کسے ٹھہراتی؟ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ میں کئی دن تک روتی رہی۔ میں نے بستر پکڑ لیا، مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں مرنے والی تھی۔ ایک دن میری امی میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں بھاگ کر گئی کہ شاید میرا شوہر آیا ہو، اسے میری بے گناہی کا احساس ہو گیا ہو، مگر وہاں میرا شوہر نہیں تھا، بلکہ وہی نوکر تھا جس کے گھر کام کرتا تھا۔ میں نے سہنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا میں آپ کے نشانات کے بارے میں جان گیا تھا۔ یہ سن کر میں چونک گئی، اور یہ بھی کہ یہ کیوں ہوئے تھے۔ یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی اور اس شرٹ کا بٹن ایک جھٹکے سے کھول دے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنے گندے الزام کیوں لگائے تھے۔ دیکھ کر میں نے نوکر کے سینے پر مکے مارنا شروع کر دی۔ یہ میرے جسم پر کیسے آ گئے؟ تم نے مساج کے بہانے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سچ سچ بتاؤ۔ یہ سن کر نوکر نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لے، کہنے لگا میرا نام علی رحمان ہے، میں تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مگر مجھے تم سے پیار ہو گیا۔ میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب ہم دونوں ڈاکٹر بن جائیں گے تو میں تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا، اور ایک دن تمہاری سہیلی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری ماں تمہاری شادی جلدی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ڈر کر تمہارے گھر رشتہ بھیج دیا، مگر میں تمہارے باپ نے انکار کیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تب کروں گا جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی۔ اس لیے میں اس پر سکون ہو کر اپنی پڑھائی کرنے لگا۔ مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنی کزن کی شادی کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ تبھی تمہاری شادی ہوگی، اور وہ یہ سب مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں یہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں واپس آیا تو میری محبت کسی اور کی دلہن بن چکی تھی۔ میں تمہارے پیار اور دیوانگی میں تمہارے ہی گھر کا نوکر بن گیا تاکہ میں تمہارے قریب رہ سکوں۔ میں تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، اس لیے مساج کے بہانے تمہارے کمرے میں آ جاتا تھا اور رات کو تمہارے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتا تھا تاکہ تم سوتی رہو، تمہارا شوہر تمہارے قریب نہ آ سکے، کیونکہ تم میری تھی، میں تمہیں کسی اور کے قریب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا تم میرے ساتھ کبھی کچھ غلط کیا؟ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور کہا میں تم سے پیار کرتا تھا، اس لیے تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میں نے نشانات کی طرف اشارے کیا جو ہم دونوں کے جسموں پر تھے۔ یہ سن کر ہنستے اور کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور یہ صرف انفیکشن ہے، میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے شوہر کو ہم دونوں پر شک ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے پورے 1 سال سزا دینے کے بعد معاف کر دیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔